سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مال الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وآله وسلم أما اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار کہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات ہر نقص سے نقائص سے ہر عیب سے پاک ہے سبحانہ کو تو جو کچھ بھی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں یا پیدا کیا ہے وہ بے مقصد نہیں ہے باطلا اس کے پیچھے کوئی مقصد ضرور بہت ضرور ہوتا ہے ایک مقصد اس کے پیچھے ضرور بہت ضرور پوشیدہ ہوتا ہے دنیا کے حالات میں جس طرح دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے ہر چیز پر نقصان بھی نظر آتا ہے اور فائدہ بھی نظر آتا ہے دونوں چیزیں ہوں گی اس میں بارش ہے اگر بے موسمی بارش ہوئی ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا ہمیں بے موسمی لگتی ہے لیکن فصلوں کو نقصان دے رہی ہے لیکن یقین اللہ کی اس میں بھی بھلائی ہے اور بہتری ہے اللہ نے کہا کہ کوئی چیز باطل پیدا ہی نہیں کی جیسے سیلاب ہے ہم کہتے ہیں سیلاب کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کورس میں شامل ہے امتحان میں آتے ہیں بتائیں سیلاب کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں زلزلے ہیں اس کے فائدے اور نقصان ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیا نقصان ہوتا ہے زلزلے سے والکونو ہے آتش فشاں پہاڑ اس کو کہتے ہیں اس میں دونوں پہلو کا آ جاتا ہے اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی گو کہ خود ہم بہت سی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اس چیز کی کہ جو ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے بہت بڑا نقصان نظر آ رہا تھا اس میں اس سے بڑا سخت نقصان ہے سیلاب ہے مکان گر گئے مویشی مر گئے لوگ تباہ ہو گئے تو فائدہ اس میں کیا ہوگا لیکن جب غور کی جائے تو بے انتہا فائدے اس میں نظر آتے ہیں اس سے زلزلے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے جانی نقصان مالی نقصان بلڈوں کا نقصان لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ اس میں فائدے اور فائدے ہیں تو گو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا اس کی ذات جو ہے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور موجود ہوتا ہے اور ہے ہم اس کو نہ دیکھ سکیں نہ سمجھیں ہماری نظر تو ہمیشہ بس نقصان پہ جائے گی
اگر کوئی ایسی بات ہے نہیں یہ بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے فائدہ ضرور بہت ضرور ہوتا ہے، اس فائدے کو سوچیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہو جائے گا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف جائے گا ہمارا کام۔ اللہ نے کیا فرما دیا قرآن میں، پاک ہے وہ ذات، غلط چیز کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی۔ تو آج کل ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، کورونا وائرس، یہ بھی ایک بہت بڑی وبا اور نقصان دہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے اس کے نقصانات ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی زبان بھی آجی کہتی ہے کہ بھئی اس سے کوئی فائدہ ہے، ضرورت ہی کسی کو نہیں ہوتی، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، تجارتیں ختم ہو گئی، اکانومی بیٹھ گئی، لوگ خوفزدہ ہیں، گھروں میں بند ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی آیت کو پڑھیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو ہمیں سوچنا پڑے گا لانے والی ذات کون سی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی بات آئے تو کون پیدا کرتا ہے؟ دن کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ رات کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ بیماریوں کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ صحت کون لاتا ہے؟ اللہ۔ پیچھے تو مسبب الاسباب جو ہے اللہ کی ذات ہے، کرتی تو وہی ہے، تمام پھل وہیں سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میں جو پیدا کرتا ہوں اس میں ضرور کوئی بلائی نظر آتی ہے، غلط میں نے پیدا کیا ہی نہیں اس کو، کسی چیز کو۔ تو آج یہ کرونا جو ہے اس میں آپ دیکھیں نقصان نقصان پہ ہم بول رہے ہیں، نقصانات پہ ہم بول رہے ہیں، ظاہر ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ روز فگر آتے ہیں اتنے ہزار آدمی مر گئے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ایک تباہی ہے دنیا کے اندر، ایک خوف ہے، تباہی ہے، ایک بیماری کا اور ایک موت کا، اور عجیب عجیب انسان کی کیفیت ہے۔ سبحان اللہ، حکمت اللہ کی دیکھی، اور اس کا واحد ایک علاج بھی اللہ نے عجیب رکھا ہے۔ اس کا علاج کیا رکھا ہے؟ مبوس ہو جاؤ گھروں کے اندر، یعنی گھروں کے اندر ٹک کر بیٹھ جاؤ، بس انسوشل ہو جاؤ، لوگوں سے ملاقاتیں بند کر دو۔ اس کا واحد علاج یہ ہے جو آج جو ہم کر بھی رہے ہیں، علاج مسجدوں میں، جو ہمارے مسجدیں اس لیے بند ہو گئی کہ بھئی یہ علاج ہے، علماء کرام نے یہی فتوے دے دیے کہ علاج کے طور پر تو یہ کرنا پڑے گا، تراویح میں ایسی نہیں کریں گے آپ، حتیٰ یہ کہ اللہ کا سب سے بڑا گھر جو ہے بیت اللہ، اس کو بند کر دیا۔ اس میں اللہ کی حکمت ڈیفینیٹلی ہے کہ ہر چیز بند کر دی اللہ پاک نے اس بیماری کے ساتھ، اور مین علاج اس کا یہی رکھا کہ تم انسوشل ہو جاؤ، بالکل ایک دوسرے کٹ جاؤ، ہاتھ بھی نہ ملاؤ، الگ ہو کے بیٹھ جاؤ، ٹک جاؤ گھروں کے اندر۔ جتنا انسان گھروں میں ٹکے گا اتنا محفوظ ہو جائے گا اس بیماری سے۔ یہ علاج بھی اللہ ہی نہیں پیدا کیا نا، کوئی ویکسین نہیں دی، کوئی ٹیبلٹس نہیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، بس کہا گھر کے اندر بیٹھ جاؤ، 7 days 14 days تنہائی کے اندر چلے جاؤ، ملنا ہی نہیں آپ نے کسی سے۔ کیوں کہ بیماری ہے ہی ایسی ہے نا بھائی، ایسا یہ نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن تو حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بذنبكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
وتوفنا مع الأبرار. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام حق پر حق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کورونا جو ہے نظر تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکتیں ہیں، معاشی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باطل میں نے کوئی چیز پیدا کی ہی نہیں، اس میں فائدہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحابی، حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی جیسے صحابیوں کا انداز تھا. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. نصیحت سے مراد کیا کہ اللہ میری آخرت بن جائے، میری دنیا بن جائے، زندگی بن جائے میری. یعنی بھلائی کی ایسی باتیں بتا دیں کہ جس کو میں اپنی زندگی میں اتار لوں. اس کو نصیحت کہا جاتا ہے. جب کسی آدمی کے پاس جائے نا آدمی کہ مجھے نصیحت کریں تو اس کے پیچھے اس کی جو تھنکنگ ہوگی، سوچنا یہ ہوگا کہ بھئی ایسی خوبصورت حسین بات نکل جائے، وہ ایسی بات بتا دیں کہ جس سے میرا الحمدللہ آخرت کا معاملہ بہتر ہو جائے. وہ تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پوچھنے والے صحابی تھے. سبحان اللہ. وہاں تو صرف جنبش زبان تھی، زبان کا ہلنا تھا، تو وہ نصیحت الحمدللہ جو قیامت تک کے لیے ایک ثبت ہو جاتی تھی پوری انسانیت کے لیے کہ اس بات پہ جس نے بھی عمل کر لیا، اللہ اکبر، جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ بھائی 3 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ اکبر، ان 3 باتوں پہ عمل کرو، جنت تمہارے پاس آ جائے گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو ان 2 باتوں کو تو میں اب نہیں بیان کرتا یہاں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی. 3 نصیحتوں میں سے میں ایک نصیحت لیتا ہوں جس کا تعلق آج کے حوالے سے ہے. دوسری نصیحت جو تھی اسی کی طرح میں آپ طبیعت رجحان کو اس حدیث کے اندر ولا جسا کا بیت، اللہ کے نبی نے یہ نصیحت فرمائی کہ بھائی دوسری نصیحت یہ ہے کہ تمہیں جنت تک لے جائے گی. ولا جسا کا بیت کہ تم اپنے گھروں کے اندر ٹک کر بیٹھ جاؤ، محبود ہو جاؤ، گھروں میں ٹک کر بیٹھو. سبحان اللہ. اب کسی کو کیا پتا تھا کہ کورونا آئے گا؟ کیونکہ اس قدر سارے فتنہ فساد جو ہوتے ہیں جب انسان بلا ضرورت گھروں سے نکلتا ہے. ساری بیماریوں کا یہ جو ہے ہماری گناہوں کی جڑ جو ہے گھروں سے نکل کے ہی ہوتی ہے. ساری جتنی آپ دیکھیں سوشل چیزیں کھلی ہوئی ہیں جتنی بھی ہیں ان کا تعلق گھروں سے نکلنے کا ہے. اگر آپ تناسب نکالیں کہ کتنے لوگ ضرورت کے حساب سے نکل رہے ہیں اور کتنے مرد اور عورتیں بے ضرورت نکل رہے ہیں تو آپ کو بہت کم پرسنٹیج ایسی نظر آئے گی کہ ضرورت کے لیے نکل رہے ہیں. رات کو جتنے بھی نکلتے ہیں 99% بلا ضرورت نکلتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں. ضرورت کا تو ایک کام ہے، کمائی کے لیے بندہ جا رہا ہے، کسی اور شاپنگ کے لیے جا رہا ہے، اس کا تناسب نکالیں تو بہت کم نکلے گا. تو اللہ کے نبی نے ایسا فارمولہ پیش کیا جنت کے لیے کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھ جاؤ، بلا ضرورت گھر سے مت نکلو. جس نے اس پہ عمل کر لیا ہزاروں برائیوں سے گناہوں سے بچ جاتا ہے وہ شخص، پاک صاف ہو جاتا ہے وہ شخص. گناہ جو انسان کو دوزخ تک لے کے جاتے ہیں ان سے بہت ہی ہلکا ہوتا ہے انسان جو گھر سے کم نکلتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہ لوگ جو گھروں سے بلا وجہ نکلتے رہتے ہیں، یار دوستی، یہ کلب، فلاں فلاں فلاں. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں چھوڑو یار کیا جانا، گھر کے اندر ہوتے ہیں. دونوں کی زندگی آپ دیکھیں گناہ بے انتہا فرق ہوگا گناہوں کا، کیونکہ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا اللہ جیسا کا بیت، گھر کو ٹک جاؤ گھروں کے اندر، مت باہر نکلو بلا ضرورت، منع فرما دیا. اب معاملہ ایسا ہو گیا دنیا کے اندر کہ سوشل لائف اس عروج پہ پہنچی تھی کہ اس نے گناہوں کو ایسے ایسے جنم دے رکھا تھے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسی ایسی رات کو چیزیں کھلتی تھیں، اللہ اکبر، صبح تک سحر تک،
وہ تماشے ہوتے ہیں راتوں کو اس دنیا کے اندر، وہ پلاننگ بنتی تھی دنیا کی، دنیا میں انسانوں کے خلاف، وہ شیطانی کام جو ہوتے تھے جن کا کوئی انسانی زندگی سے تعلق نہیں، وہ سب اس حدیث کے اگینسٹ تھا کہ تم بلا ضرورت گھر سے نکلے ہوئے۔ سبحان اللہ، جب اس عروج پہ دنیا پہنچ گئی کہ ایک انتہا ہو گئی ہمارے گناہوں کی باہر نکلنے کی وجہ سے، وہ دیکھ رہے ہیں کورونا خود بخود انسانوں کے ذہنوں میں اس کا علاج ڈال دیا کہ اس کا علاج صرف یہی ہے کہ چھپ جاؤ گھروں کے اندر، بیٹھ جاؤ۔ اور جیسے یہ کورونا آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کنٹرول جو ہوا ہے گھروں کے نکلنے سے گناہوں کو ہوا ہے۔ ساری چیزیں بند ہو گئی جہاں پر خرافات، سارے ہی معاملات ختم ہو گئے جہاں پر خرافات، اور اتنے گناہ زمین سے اٹھ گئے، لگتا ہے ایسا کہ زمین بالکل ہلکی ہو چکی ہے گناہوں سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان حق ہے دوست، ربنا ما خلقت هذا تو اس کا علاج اس میں رکھ دیا اللہ پاک، گھروں میں ٹک جاؤ، مت نکلو باہر۔ اور یہ کورونا ہے، اور یہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا گھروں سے مت نکلو۔ آپ دیکھیں اسلام کی آج کتنوں سالوں کے بعد الحمدللہ اس حدیث کا جو ہے سامنے رنگ نظر آ رہا ہے۔ کروڑوں انسانوں کے علاج اس میں ہے کہ تم گھر سے نہ نکلو۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ گھروں سے مت نکلو۔ یہ اللہ کے نبی نے تو اس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بتایا کہ جس ہم گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے مطابق کوئی ایمان والا اس کو پکڑ لیتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، تو کیا ہوا کہ وہ تو جنت میں پہنچ گیا، گناہوں سے بچ گیا۔ اصل چیز تو یہی تھا۔ تو آج اس دنیا کے اندر آپ یہ دیکھیں جو معاملہ اتنا باہر نکل چکی تھی دنیا، کہیں سے کہیں پہنچ چکی تھی، تو آج یہ وہی علاج آ رہا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ تم نے اسی وجہ سے پوری دنیا کو گندا کیا تھا کہ تم بلا ضرورت گھروں سے نکلتے تھے، اور ہم نے ایسی بیماری دی ہے کہ تمہیں گھروں میں بٹھا دیا ہے نا۔ اللہ کی حکمت، کوئی چیز اللہ نے باطل پیدا نہیں کی۔ کیوں؟ اب یہ دیکھیں، جب گھروں میں بٹھا دیا اللہ پاک نے سب کو، تو اس سے دو چیزیں نکلتی ہیں۔ نمبر ایک، سبحان اللہ، کہ آخرت کی اتنی زبردست تیاری شروع ہو گئی ہر گھروں کے اندر، خوف، ایمان، توبہ اور استغفار اور عبادتوں میں رنگ بڑھ گیا، خوف زدہ ہو گئے، لوگ گھروں میں بیٹھے۔ وہ کیا کہ توبہ کے دروازے کھل گئے، یعنی ہر انسان کو موقع مل گیا الحمدللہ جہنم سے بچنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے۔ تو کورونا نے آخرت کی بہترین تیاری کرا دی انسانوں سے، بہترین تیاری کرا دی۔ جس نے اس کورونا سے فائدہ اٹھا لیا الحمدللہ وہ جنت پہ پہنچ گیا۔ کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تم گھروں میں ٹک جاؤ، وہ گھر ٹک گیا۔ اب وہ باہر نہیں نکل رہا، اب کوئی گناہ نہیں کر رہا، اب کسی شراب خانی کا رخ نہیں کر رہا، اب کوئی بدماشی میں طرف نہیں جا رہا، اب جھوٹ غیبت کی مجلسوں میں نہیں جا رہا، عورتیں بے پردہ نہیں کر رہی، واہیات حرکت نہیں کر رہی، بے حیائی کے کام ختم ہو گئے۔ اب موقع یہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب اس سے فائدہ یہ اٹھانا ہے کہ جب تمہیں گھروں میں محبوس کیا گیا ہے، اور ایک عذاب ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، کسی وقت بھی تم تک پہنچ سکتا ہے، تو ایک ہی چیز تمہیں بچا سکتی ہے گھروں میں بیٹھ کر کہ فکر آخرت کرو۔ اب اللہ کو یاد کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ طائب کرو۔ اس بحث میں ہم نے نہیں جانا کہ فلاں ملک نے چلایا یہ اور فلاں ملک نے چکر چلایا اور فلاں نے یہ کیا، کیونکہ عذاب نہیں ہے، یہ بالکل باطل چیزیں۔ اصل حقیقت میں نے آپ کو حدیث سے سنائی ہے کہ اللہ کی حدیث، اللہ کے نبی نے حکم دیا اپنے گھروں میں بیٹھو۔ ہم نہیں باز آ رہے تو اللہ نے بیماری دے دی، گھروں میں بٹھا دیا، کیونکہ مقصود یہ ہے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانا چاہتا ہے، بے حکم بے خلق۔ وہ چاہتا ہے کہ جہنم میں نہ جائیں، پتہ نہیں کب تک یہ دنیا کا معاملہ جلدی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مٹ رہا ہے۔ تو یہ آخری چانس دے رہے ہیں مومنین اور مومنات کو کہ گھروں میں بیٹھ کر تم اللہ کو یاد کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ۔ اور یہ عذاب جب اٹھا بھی لیا جائے گا تو یہ
ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی دیر چلے گا کہ نہیں، عادت ہی بن جائے گی انسانوں کی، بلا وجہ باہر نہیں نکلیں گے، ہزاروں گناہوں سے بچنے کی عادت بن جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ دیکھا ہم باہر جاتے تھے تو وہ زندگی بہتر تھی یا اندر کی زندگی بہتر ہے۔ خان کی زندگی انسانوں کی، میں اسلام کی بات، خان کی زندگی بچوں کو زیادہ ٹائم دیں گے، بچوں کی تربیت زیادہ کریں گے، بچوں انسانوں کے محبت زیادہ بڑھے گی۔ یہ مطلب اسلامی معاشرے کی، کہ جب انسان بیٹھتا ہے اور اندر جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر اسلامی ہے، اور تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی اس وقت۔ خوف اتنا ہوتا ہے غلط کام بھی نہیں کرے گا، لڑائی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ کہتا ہے پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب کورونا پکڑ لے۔ اتنا خائف ہیں لوگ کہ لوگ رات کو سوتے ہی نہیں، ہونا چاہیے کہ اللہ کا عذاب جس کے اندر اس عذاب کے اندر، اس عذاب میں کسی کے اندر خوف نہیں پیدا ہوا تو وہ تو بہت ہی بیوقوف انسان ہے، سمجھو اس کا دل پتھر بن چکا ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے کوئی ایسی تنبیہ آئے تو ہم اس کو عذاب ہی سمجھیں، ہم اس چکر میں نہ پڑیں کہ نہیں یہ چلا جائے گا، نہیں، فوراً اللہ کی طرف، اللہ کہتا ہے رجوع کرو میری طرف۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی سکھایا ہے، جیسے میں پہلی حدیث بتا چکا ہوں، تھوڑی سی بات ہوتی تو اللہ کے نبی فوراً سجدے ہو جاتے تھے، گریا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہ بنانا، اس تیز ہوا کو عذاب نہ بنانا، یہ تیز جو بارش آ رہی ہے اس کو عذاب نہ بنانا، اس آندھی کو عذاب نہ بنانا۔ تو یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کاروبار بند، دکانیں بند، اور جناب معیشت بند، فلیٹس بند، حج بند، ہر چیز بند، تو یہ عذاب نہیں تو کیا بھائی؟ اور بیماری کوئی علاج نہیں، علاج وہی ہے جو اسلام نے بتایا، گھروں میں بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی اس کا علاج اس کو بتایا تھا، گھروں میں بیٹھ، وہی اس کا علاج ہے۔ اور فائدہ اس میں کیا ہے؟ مومنین کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، آخرت کا بڑے درجے کا فائدہ ہے۔ جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے بہت ہی غلط کام کیا اور ایک بہت بڑا موقع ہٹا دیا۔ اب جب اللہ نے ہمیں گھر میں بٹھایا ہے تو ہمیں اس چیز کی عادت ڈالنا چاہیے کہ پانچوں نماز گھر میں پڑھیں، جماعت گھر میں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کے ساتھ دین کی بات کریں۔ خافات یہ دل کرتا ہے کسی کو دیکھنے کا، خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں ایک آدمی کورونا کا بیمار ہو، آپ کو دل کرے گا بیٹھ کے ڈرامہ دیکھیں؟ آپ کو دل کرے کہ گانے بجانے کریں؟ کہ ایک آدمی مر رہا ہے آپ کے گھر کے اندر اور آپ کو دل کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ سبق ہے کہ بند کرو یہ خرافات، اب اللہ کا عذاب اتر چکا ہے، تو جب اس کی عادت پڑ جائے گی ہمیں، سبحان اللہ، اب پتہ نہیں کتنے سال چلتا ہے یہ معاملہ، تو اللہ کی حکمت پہ ہے، اللہ کی حکمتوں پہ ہے، کیونکہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ تو فائدہ ہی اتنا زبردست ہے، موت تو ایک دن آنی آنی انسان کی، کس نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اگر موت کی تیاری اللہ تعالیٰ، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی نصیحتیں اثر کرتے ہی نہیں تھیں انسانیت، کوئی نہ جمعہ اثر کرتا تھا، نہ کسی عالم کی تقریر اثر کرتی تھی، نہ کسی اللہ والے کی باتیں اثر کرتی تھیں، سنتے تھے، کام انہیں اپنے کرنے تھے، اسی طرح دنیا اسی طرح آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، بدماشیوں کی طرف، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئی تھی، بڑے بڑے واعظ اور جناب یہ حدیثوں کے درس اور قرآن کے درس کوئی فائدہ انسان کو نہیں دے رہے، نہ دارالعلوم کوئی فائدہ دے رہے تھے، نہ کچھ چیزیں فائدہ دے رہی تھی۔ دارالعلوم سے نکلے ہوئے خواتین مرد فحاشی کرتے آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے تھے، سگریٹیں پیتے، چرس پیتے آپ کو نظر آتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دارالعلوم میں گزاری۔ دل اس زمانے کے گناہوں سے شیطان نے پتھر بنا دیے تھے انسان کے، ایک رواج بن گیا تھا ہمارا دین، ایک تماشا بن گیا تھا، ہر آدمی کا جا اپنا کام کر، تو بڑا سمجھانے والا ہمیں آ گیا، اتنا سبھی کسی کے اندر چنبش نہیں آتی تھی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ نبی ہمیں وہ فرمان حق اور سچ کر دکھا دیا، مولا عیسیٰ کا بھیج دو، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھو، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے، تو بٹھا دیا نا۔ تو آج ہمیں مان جانا چاہیے کہ ہم غلطی پر تھے، اور سارے تماشے لگے، ساری بدماشی جو پیدا ہوئی ہماری اس سنت کو توڑنے پر، اس طریقے دین کے توڑنے پر ہوئی کہ ہم بلا وجہ گھروں سے نکلتے تھے، بلا وجہ ہم باہر جاتے تھے، پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیں، راتوں کی محفلیں دیکھ لیں، مجلسیں دیکھ لیں، سب اسی پہ مبنی ہے۔
میڈیا کے پروگرام دیکھ لیں آپ جو چلتے ہیں. اللہ آج ہم اس بیماری سے اگر ایک یہ سبق سیکھ لیں کہ ہم گھروں میں ٹک جائیں گے، بلا ضرورت باہر نہیں جائیں گے، سبحان اللہ، اس کے فائدے پھر آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی، گھر سے نکلیں گے نہیں. اور پھر آپ نے اگر اسلام کی اس حدیث کا بھی سہارا لے لیا کہ اس سے فائدہ اٹھایا، تو سب سے پہلے توبہ کی گھر میں بیٹھ کر کہ واقعی ہم گناہ گار تھے، میرا مولا ہم پہ عذاب نہ ڈالنا. آپ نے توبہ کی. اس کا مطلب نہیں گھر میں بیٹھ گئے تو محفوظ نہیں. گھر میں بٹھانے کا مومنین کا مقصد یہ ہے کہ تم اب گھروں جما دیا گیا ہے تمہیں، اب گھروں میں وہ کام کرو جو دین کا کام ہوتا ہے. سب سے پہلے توبہ کرو. سارا فساد ہمارے باہر نکلنے سے تھا. آج بھی دیکھیں ضرورت کے تحت تو آپ نکلتے ہیں، شاپنگ بھی کرتے ہیں اور کھانے کی چیزیں بھی لے آتے ہیں، مل بھی رہی ہیں، بیڈ بھی لے آتے ہیں، ہے ہی نہیں. تو یہ عام زندگی ہونی چاہیے مومن کی. بس ضرورت کے لیے نکلے، کام کے لیے نکلے، سوچ باقی وقت الحمدللہ گھر کے ساتھ اور اللہ کے ذکر اذکار میں عبادت میں گزارنا. یہ لائف انسان کی مومن کی. تو بہرحال الحمدللہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ تعالیٰ نے اس کورونا کو جو پیدا کی ہے یہ باطل نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سی حکمت اور فائدے موجود ہیں. جن کے فائدوں کو پہچان گیا الحمدللہ وہ جنت تک پہنچ جائے گا. میرا تجزیہ تو یہی ہے واللہ العالم اس قرآن کی نظر سے کہ بھائی اللہ کی ہر چیز ہے مومن کے لیے بہتری ہے، ایمان والے کے لیے بہتری ہے. اس کی بہتری کو تلاش کریں. کورونا میں کتنی بہتری اللہ پاک نے رکھی ہیں. اگر اس پہ عمل کریں کوئی لڑکی نہیں بھاگے گی، کوئی لڑکا بدماشی نہیں کرے گا، کوئی بچہ حرام کاری نہیں کرے گا. یا تو ایک چیز اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا تو اس بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، یا پھر میرا حبیب کی جو حدیث ہے اس پہ عمل کر لو. بند ہونے کے بعد اللہ سے توبہ طائب کرو، اللہ کی طرف جھکو، اللہ کے ذکر. دیکھیں علاج تو کیا بتایا ہے، ذکر. دونوں چیزیں گرے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ فنساہم انفسہم، جس وقت بندے مجھے بھول جاتے ہیں تو میں ان کو بھول جاتا ہوں. تو ہم بھولے ہوئے ہیں تو آج اپنے رب کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. تو پھر اللہ کہتا ہے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرنا شروع کر دو گے تو میں بھی تمہیں یاد کرنا شروع کر دوں گا. تو ماحول ہمارا یہ ہونا چاہیے سبحان اللہ. بلا ایسا کہ بہت کہ اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ اور اس کی نیت یہ کر لو کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے حکم فرمایا گھروں تو پھر سنت کا ثواب، حدیث کا ثواب، اور پھر اس کورونا سے فائدے کا ثواب، جنت کی تیاریاں. بیماری نزدیک آ ہی نہیں سکتی جو آپ نے اس کو اس نظر سے اس کو لیا کہ اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے یہ بیماری پیدا کی ہے. توبہ کرنا، نمازوں کو درست کرنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، دین کو بیٹھ کے سیکھنا. اب تو ماشاءاللہ رمضان میں کیا خوبصورت رمضان ہوگا. یہ سارا تنہائی کا رمضان دے رہے ہیں اللہ پاک ہمیں، کہ جس وجہ سے ہمارا رمضان خراب ہوتا تھا، بلا ضرورت باہر نکلنے سے رمضان خراب ہوتا تھا. شاید تھی کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، نظر بازی مت کرو، تو اس سے سارا معاشرہ بھرا ہوا تھا. ہمیں نکلنا پڑتا تھا، سارے گناہ کرتے رہتے سارے رمضان کے اندر روزے کے ساتھ. عورتیں باہر نکل رہی ادھر بہت ٹکتی نہیں تھی کوئی اور. کہاں گیا رمضان؟ تو اللہ پاک ایسا رمضان دے رہے ہیں اس کورونا کی برکت سے کہ ہمیں گھروں والا رمضان مل رہا ہے، سکون والا رمضان دیا جائے گا، جس میں کوئی گناہ ہوگا ہی نہیں. الحمدللہ گناہ ہو گئے، ایسا خاف اور شفاف اللہ رمضان دے رہے ہیں اس کورونا کی برکت سے، جس میں نہ کوئی ریا ہوگی، نہ بناوٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، کوئی اللہ تعالیٰ پاک ذات اس کی ہر نقصان سے، نقص سے پاک ہے. کوئی اس میں کوئی نقص نہیں. ہر چیز پیدا کرتا ہے تو حکمتوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے. انتہا فائدے ہوتے ہیں مومنین کے لیے، مومنین کے لیے. تو اللہ پاک نے اس سے بھی، اس مرض سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین توبہ یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا جدنا خطأنا ودنا كل
اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم نعوذ بك من هم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والغلبة والدين. اللهم احفظنا ولا بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في أمور كلها وجنة من خزية النار. اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا بصري لا إله إلا أنت. اللهم بارك لنا واسمعنا أبصارنا قلوبنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا. اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز ويا جبار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا كريم يا رحيم يا غفار يا ستار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم یا رحمان تیرے فضل و کرم سے میرے مولا. یا اللہ تیرے سارے فیصلے تیرے سارے حکم تیرے سارے معاملات حکمتوں پہ مبنی ہے میرے مولا. تیری حکمتوں کو ہم پہچان نہیں سکتے. بس ہمیں اتنا یقین پکڑتے دے میرے مولا. جو بھی تیری طرف سے فیصلہ ہو یا اللہ جو بھی تیرے سے حکم ہو یا کریم وہ ہمارے لیے بہتر ہے میرے مولا. تیری حکمتوں سے بھرا ہوا ہے اللہ. ہمیں اپنی تقدیر پہ راضی ہونے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں تیرے فیصلوں پہ راضی ہو سکے میرے مولا. ایسا ایمان نصیب فرما دے. ایسا یقین نصیب فرما دے. ایسا ایقان نصیب فرما دے کہ جو بھی طرف سے فیصلہ ہو میرے مولا اسی قسم کا فیصلہ ہو یا کریم اس کو ہم اپنی تقدیر کو مقدر سمجھیں میرے مولا. اس سے ہم راضی ہو جائیں میرے مولا. یا اللہ ہم تیرے فیصلوں سے راضی ہو جائیں. یا کریم تو ہر مصیبت سے ہماری حفاظت فرما. ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر مصیبت سے ہر ناگہانی آفت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ وہ برائیاں وہ بیماری ہیں مصیبتیں جو ہم نہیں جانتے میرے مولا تو جانتے ہیں. سب سے محفوظ فرما. اے میرے مولا جو تیرے پیاروں نے یا اللہ تیرے چاہنے والوں نے یا اللہ انبیاء علیہ السلام نے جو بھی تجھ سے دعائیں مانگی میرے مولا دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. جہاں جہاں لوگوں نے میرے مولا سمندروں میں ہواؤں میں یا اللہ خطوں میں جہاں دعائیں مانگی میرے مولا خانہ کعبوں میں میرے مولا روز اقدس پہ جو دعائیں مانگی گئی بیت الاقدس پہ دعائیں مانگی گئی میرے مولا جن حضرات نے بھی دعائیں مانگی جو بڑے بڑے تیرے مقرر لوگ تھے میرے مولا ان کی دعا میں تو ہمیں بھی شامل فرما دے مولا. یا اللہ تمام اچھائیاں اور بڑھائیاں جو جلد آنے والے ہیں اور دیر سے آنے والے ہیں میرے مولا تو ہمیں عطا فرما دے. اللہ تمام برائیوں سے ہمیں ان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما دے میرا مولا. جو جلدی آنے والا ہے جو دیر سے آنے والا ہے جو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے میرے مولا اس سے تو ہمیں پناہ میں ڈال دے اپنے. یا کریم یا کریم نعوذ بک من شر نفسی شر الشیطان نعوذ بک من شر نفسی و شر الشیطان. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے میرے مولا اپنے فضل سے ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ آج کی رات ہمارے لیے پرسکون رات بنا دے. یا اللہ آج کی رات ہمارے لیے پرسکون رات بنا دے. ہر صدموں سے غموں سے میرے مولا ہمارے دلوں کو پاک فرما دے. یا کریم تو اپنی یاد میں ڈال دے اپنی یاد میں لگا دے. اپنی معرفت ہمیں عطا فرما دے. اپنی محبت عطا فرما دے میرے مولا. جب بھی کوئی غم آئے میرے مولا جب بھی کوئی دشواری ہے ہمارا سارا تیری محبت بن جائے میرے مولا. تیرا عشق بن جائے. اس کے سہارے سے ہم بیماری کو برداشت کرتے چلے جائیں. ہر مصیبت کو برداشت کرتے چلے جائیں. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. تو اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا آج کی ساری دعائیں جو ہم نے مانگی میرے مولا بہت بڑے بڑے کلمات انہیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی جن کا اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان سمندر سب اس ثواب سے بھر جائے میرے مولا.
تیرے فضل سے ہماری ناپاک زبانوں سے تو نے عطا کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. ہم اس قابل نہیں تھے میرا مولا، ہم تو اوپر سے لے کے نیچے گناہوں میں چکڑے ہوئے کریم. تیرا فضل اور تیرا کرم ہے، یہی تیرا رحم ہے، یہی تیرا فضل ہے. تو رؤوف الرحیم ہے میرے مولا، تو بھی رؤوف الرحیم ہے میرا مولا، اور تیرا حبیب بھی رؤوف الرحیم ہے. یا کریم تو ہمارے گناہوں کو پاک فرما دے. یا رحم الرحیم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جن جن حضرات کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے میرے مولا، دانی طور پر یا نادانی طور پر، یا اللہ دانشتہ طور پر نادانشتہ طور پر ہم سے کسی کے لیے بھی زیادتی ہوگی میرے مولا. رمضان آنے والا ہے میرے مولا، کسی زبان سے یا اخلاق سے باتوں سے یا اللہ کسی چیز سے بھی، کسی کا دل ٹوٹا ہے ہماری باتوں سے ہماری چیزوں سے میرے مولا. رمضان آنے والا ہے میرے مولا، میں تمام حضرات سے کیونکہ میرا کام ایسا ہے کہ میں باتیں بھی کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں. یا اللہ میری باتوں سے کسی کا دل ٹوٹا ہو یا دل کو تکلیف ہوئی ہو، یا کریم میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں. یا اللہ مجھے معاف کر دیں. میرے فیصلے جتنی بھی تھے حق پر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یا اللہ ان فیصلوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو تیرے سلسلے کو بلند کریں، جو میرے شیخ کے نام کو بلند کریں میرے مولا. انسان ہوں، بشر ہوں، اور مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہو کسی معاملے کے اندر میرے مولا، اور میں اس فیصلے سے کسی کا دل ٹوٹا ہو، یا کریم تیری بارگاہ میں گواہ بنا کر کہتا ہوں یا اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں. رمضان سے پہلے دل سے مجھے معاف فرما دے. کسی کو معاف کر دینا بہت بڑی چیز ہے میرے مولا. اے میرے دوستوں، اے میرے مریدوں، اے میری شاگردوں، میں تم سے ہاتھ باندھ کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے میری باتوں سے معاف فرما دینا. میں اس قابل نہیں کہ میں روز قیامت کے اندر میں تمہاری باتوں کا جواب دے سکوں، حساب دے سکوں. میرے پاس تو کوئی اعمال بھی نہیں ہوگا، نہ نیکی ہوں. میرے دوستوں آج مجھے معاف کر دو، کل میرے لیے سرخ دن ہوگا. یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو محبت صلی اللہ علیہ وسلم بین قلوبہم، ہمارے دلوں کے اندر محبت سے جوڑ دے. یا اللہ ہمارے دلوں کو محبت کے ساتھ جوڑ دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.